السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ریشم کا کیڑا اپنے منہ سے جب ریشم نکالتا ہے تو اس کے پاس ریشم کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، تو وہ اس ریشم کو اپنے جسم کے گرد لپیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کا پورا جسم ریشم میں لپٹ چکا ہوتا ہے اور صرف اس کا منہ ہی بچا ہوتا ہے جہاں سے ریشم نکلتا ہے، اور پھر وہ اپنے منہ سے جب مزید ریشم نکالتا ہے تو اس کا منہ ریشم سے بند ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کا دم گھٹنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ کیڑا تو مر جاتا ہے، لیکن اس کا بنایا گیا ریشم تقریباً آنے والے 100 سال تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہم 1 صدی پہلے جو کچھ تھا، جو لوگ تھے، جو چیزیں تھیں، نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم انہیں پہچان سکتے ہیں، نہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ اسی طرح 1 صدی بعد ہمیں بھی نہ ہی کوئی جانے گا اور نہ ہی کوئی پہچانے گا۔ اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے تو وہ ہے آپ کا کیا گیا کام۔ حقیقت میں وہ وہی انسان زندہ رہتا ہے جو اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کر کے گیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے بعد اس کا نام لیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کرے جو اس کے بعد بھی کسی کے کام آ سکے۔ ہمیں زندگی میں ہر ایک قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کون سی سانس ہماری آخری سانس ہے۔ اسی لیے آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو اسے کرنے سے پہلے ایک پل کے لیے تھوڑا سا سوچ لیں کہ کہیں یہ کام، یہ چیز آپ کے مرنے کے بعد آپ کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو ہمارے جانے کے بعد بھی سفر میں رہتے ہیں۔ اس لیے لکھنے سے پہلے، کوئی ویڈیو بنانے سے پہلے، کوئی وعدہ کرنے سے پہلے، کوئی منصوبہ بنانے سے پہلے، کوئی سٹیٹس اپلوڈ کرنے سے پہلے اور کوئی بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں کہ کہیں یہ کام آپ کے بعد آپ کے لیے گناہ کا باعث تو نہیں بنے گا۔ اس لیے آپ اگر اپنے بعد کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں تو خیر کو چھوڑیں۔ اصل کامیاب وہ ہے جو دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔